آٹوموبیل انڈسٹری میں بہت ساری ایسی کارز ہیں جو پاورفل، لگژری اور اپنی سپیڈ کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ بگاٹی بھی ان میں سے ایک ہے جو بینکرپسی کی وجہ سے بند ہو چکی تھی، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ اس نے ایک لگژری، پاورفل اور کمفرٹیبل کار کے طور پر دنیا میں اپنی پہچان بنائی۔ آج کی اس ویڈیو میں بگاٹی کار کمپنی اور اس کے فاؤنڈر ایٹوری بگاٹی کے لائف سٹوری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ کارلو بگاٹی اور ٹیریسا لوریولی کے 3 بچے ایٹوری، ریمبرانٹ اور ڈینیسا تھے۔ چھوٹا بیٹا ریمبرانٹ اپنے والد کی طرح ایک آرٹسٹ تھا اور وہ جانوروں کے مجسمے بناتا تھا۔ ایٹوری بگاٹی 15 ستمبر 1881 کو میلان، اٹلی میں پیدا ہوا۔ دوسری فیملیز کی طرح ایٹوری کا باپ بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے ٹریڈیشن کو اپنائے اور ایک آرٹسٹ بنے۔ اپنے والد کی خوشی کے لیے اس نے بریا میں اسکلپچر کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، مگر اس نے ریئلائز کیا کہ یہ کام اس کے لیے نہیں ہے۔ اسکول سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایٹوری نے دی اکیڈمیا ڈی بیل آرٹی ڈی بریا سے کچھ عرصہ اسکلپچر کی تعلیم حاصل کی، مگر اس میں انجینئرنگ کا شوق پیدا ہوا۔ 17 سال کی عمر میں اس نے ایک خراب سائیکل کو ٹھیک کیا تو اس کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے والد نے فیصلہ کیا کہ اسے یہی کام کرنا چاہیے۔ 1898 میں اسے پرینیٹی اینڈ سٹچی انسٹیٹیوٹ میں اپرینٹرشپ کی جاب مل گئی۔ یہ کمپنی ٹرائی سائیکلز بناتی تھی۔ اس کمپنی میں ایٹوری نے پہلی موٹرائز ٹرائی سائیکل ٹائپ 1 بنائی۔ آلدو اس نے کوئی انجینئرنگ نہیں کی تھی، مگر وہ اپنی سکلز کی وجہ سے بڑی کمپنیز میں جاب تلاش کرنے لگا اور اس کے والد نے بھی اسے بہت زیادہ انکریج کیا۔ اس کی پہلی پروٹوٹائپ ٹرائی سائیکل کمرشلی پروڈیوس تو نہیں ہوئی تھی، مگر اس سے ایٹوری میں بہت زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوا اور 2 سال بعد اس نے پہلی 4 ویل آٹو موبیل بنائی جسے بگاٹی ٹائپ 2 کا نام دیا۔ اس کی سپیڈ 10 کلومیٹر پر آورس تھی۔ ایٹوری کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے اسے ایلساز میں ڈی ڈیٹریج کار فیکٹری میں وہیکل ڈیزائنر اور ڈیویلپر کی جاب مل گئی۔ اس وقت ایٹوری مائنر تھا اور اس کے والد نے فرینچ لاء کے مطابق جاب کانٹریکٹ پر سائن کیے تھے۔ 1904 میں ایٹوری نے ڈی ڈیٹریج بنائی اور 2 سال بعد ایٹوری بگاٹی نے ایملی میتھیز کے ساتھ مل کر اسٹراسبرگ میں فیکٹری بنائی، مگر 2 سال بعد ہی ایٹوری نے پارٹنرشپ ختم کر دی اور الکرچ گریفن سٹیڈن کے نام سے ایک ریسرچ سینٹر بنایا، جہاں اس نے ایک اور ینگ پائنیئر یورپین کار فرم دی جرنل انٹرنیشنل کمبسچن انجن مینوفیکچرر ڈیوڈز کے ساتھ پارٹنرشپ کی۔ دونوں نے مل کر کئی پروٹوٹائپس بنائی اور ڈیوڈز ایٹوری کے کام سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اس عرصے کے دوران ایٹوری نے پروٹوٹائپ 8 اور پروٹوٹائپ 9 بنائی، لیکن اس کا فوکس فاسٹ اور لائٹ ویٹ ریسنگ کارز کے پروجیکٹس پر بھی رہا۔ دن میں وہ ڈیوڈز کے لیے ہیوی کمرشل وہیکلز بناتا اور رات کو اپنے گھر کی بیسمنٹ میں کمپیکٹ آٹو موبیلز بناتا تھا۔ گھر کی بیسمنٹ میں اس نے پہلی ٹائپ 10 انڈیپینڈنٹ بگاٹی بنائی۔ 1909 میں ایٹوری نے اپنے برانڈ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے ڈیوڈز کے ساتھ کانٹریکٹ ختم کر دیا اور اس نے مولسیم میں آٹو موبیل ایٹوری بگاٹی کے نام سے کمپنی بنائی۔ ٹائپ 10 کے بعد ایٹوری نے بگاٹی ٹائپ 13 اور بگاٹی ٹائپ 23 بنائی۔ اسی دوران ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی۔ 1915 سے 1916 کے درمیان ایٹوری نے ڈیوسنبرگ برادرز کے ساتھ کام کیا اور U16 انجن بنایا جو کہ کامیاب نہیں ہوا۔ جنگ کے بعد ایٹوری واپس مولسیم آیا اور دوبارہ لائٹ ویٹ سپورٹس کار بنانا شروع کر دیں۔ 1925 تک بگاٹی نے 400 سے زائد ریسز جیتی تھیں اور 1926 تک بگاٹی نے 2000 پروٹوٹائپس بنائی۔ 1925 میں ہونے والی گرینڈ پریز آف لیون ریس میں بگاٹی ٹائپ 35 نے حصہ لیا۔ اس نئی کار نے 1000 سے زائد ریسز جیتی تھیں۔ مختلف ریسنگ کار ماڈلز بنانے کے بعد ایٹوری اور اس کے بیٹے جین بگاٹی نے لگژری کار بزنس کا فیصلہ کیا اور انہوں نے نئی کار پر کام شروع کر دیا۔ 1926 میں پہلی لگژری کار بگاٹی رویال بنائی۔ اس دور میں یہ دنیا کی پہلی لانگسٹ اور موسٹ لگژریس کار تھی۔ 1931 تک ایٹوری نے 80 ریل کارز بنائیں۔ اسی وجہ سے گریٹ ڈپریشن اور بینکرپسی سے کمپنی بچ گئی، مگر 1936 میں بگاٹی کی زندگی میں بہت زیادہ چینج آئی جب ملک میں نیشنل سٹرائکس کی وجہ سے ایٹوری نے مولسیم پلانٹ کا چارج اپنے بیٹے جین کے حوالے کر دیا۔ 1939 میں جین بگاٹی روڈ ٹیسٹ کر رہا تھا اور اچانک ایک سائیکلسٹ اس کی کار کے سامنے آیا، جسے بچاتے ہوئے جین کی کار ایک درخت سے ٹکرائی اور جین کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس انسیڈنس نے ایٹوری کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ابھی ایٹوری اس تکلیف سے نکلا نہیں تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی اور جرمن آرمی نے اس کے پلانٹ پر قبضہ کر لیا۔ 1944 میں ایٹوری کی وائف کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔
जंग के बाद इसके छोटे बेटे रोलैंड बुगाटी ने फैक्ट्री का चार्ज लिया, मगर इसने जो कार्स बनाई वो लेटेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हुई और बहुत जल्द ही कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। आखिरकार 1947 में 66 साल की उम्र में इटोरी की डेथ हो गई और 3 दहाइयों से दुनिया में बेहतरीन कार्स बनाने वाली कंपनी 1952 में बंद हो गई। 1987 में एक इटालियन कार डीलर रोमेनो आर्टियोली ने बुगाटी ट्रेडमार्क के राइट्स को खरीद लिया और कैंपो गैलियानो इटली में बुगाटी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी बनाई। 1998 में वोल्क्सवैगन ने $50 मिलियन में बुगाटी को खरीद लिया। ये स्टाइलिश और पावरफुल व्हीकल्स बनाना चाहते थे जिसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर्स हो। 2005 में बुगाटी वायरन को लॉन्च किया गया। आज बुगाटी दुनिया की सबसे महंगी कार्स में शुमार होती है, लेकिन इतना ज्यादा महंगी कार्स होने के बावजूद बुगाटी कंपनी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से गुजरी है। 2019 में फर्डिनेंड फीच की डेथ के बाद वोल्क्सवैगन ने बुगाटी कंपनी को एक क्रोएशियन ईवी कंपनी रीमैक को सेल कर दिया था। 2019 में दुनिया की सबसे महंगी कार लावोचियर नोयर बनाई, जो कि $18 मिलियन की सेल हुई। आज भी बुगाटी ग्लैमर और एक्सक्लूसिविटी की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है और इस तरह इटोरी बुगाटी की लेगेसी चल रही है।